اقتصادی بحران کا شکار ہوئی. اگر یہ کہا جائے کہ بہت بڑے اقتصادی بحرانوں کا شکار ہوئی تو کچھ غلط نہیں ہوگا. ٹی ایس ایلیٹ نے ویسٹ لینڈ جیسی نظم بھی اسی سناریو میں لکھی. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کا جو پس منظر ہے, وہ بھی وہی فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہے. تو ٹی ایس ایلیٹ کے بارے میں آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ یہ 1888 میں پیدا ہوئے تھے اور 1965 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ دنیا تنقید کا بڑا نام ہے, اور مغربی تنقید کے اثرات ہماری تنقید پر بھی مرتب ہوئے, بلکہ ہم نے جو ہے بہت کچھ جو ہے وہ مغربی تنقید سے عکس و استفادہ کیا. خاص طور سے جو مغربی تنقید کی اپروچ ہے اور جس میں آبجیکٹیوٹی ہے, جس میں آبجیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک انداز سے انالیسز کیا جاتا ہے اور مختلف ادب پاروں کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, یعنی ادب پاروں کی تعبیرات سائنسی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. عہد حاضر میں ٹی ایس ایلیٹ کا مقام ایک لحاظ سے کئی اعتبار سے منفرد اور اہمیت کا حامل ہے. اسے 20ویں صدی کا اہم ترین نقاد بھی کہا جاتا ہے یا کہا گیا ہے, اور اس کی تنقیدی آرا کو متنازع بھی تصور کیا گیا ہے یا گردانا گیا ہے. 20ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں ٹی ایس ایلیٹ غالباً واحد ادبی مفکر ہے, ادبی دانشور ہے, ادبی نقاد ہے جس نے سنجیدگی سے ادبی مسائل, ادبی معاملات, ادبی فنون اور صورت احوال کا جائزہ لیا, اور تنقید, نگاری اور ادبی غور و فکر کی روایت میں نئی راہوں کے امکانات کی تلاش کی, نئے راستوں کے امکانات کی تلاش کی, لیکن ادبی غور و فکر کے ساتھ. اس اعتبار سے ٹی ایس ایلیٹ کو وہ مقام اور حیثیت حاصل ہے جس کے باعث اس نے تنقید میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا اور ادبی تنقید کے نئے سوالات مرتب کیے. دیکھیے, جب ہم کہتے ہیں کہ تنقید میں ٹی ایس ایلیٹ نے نئے منطقوں کا اضافہ کیا, نئے باب کا اضافہ کیا, تو وہ اس لحاظ سے کہ جس طرح فلسفے میں فلسفیانہ افکار, فلسفیانہ تصورات کڑی در کڑی ان میں اضافے ہوتے ہیں, تسلسل بھی جاری رہتا ہے اور اضافے بھی ہوتے ہیں, اس میں نئی فکر, نیا فلسفہ شامل ہوتا جاتا ہے. ایسے ہی تنقید میں بھی نئی فکر اور نئے اضافے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑے لکھنے والے کرتے ہیں. بڑے لکھنے والے ان معنی میں کہ جو بڑا ویژن رکھتے ہیں, جو وسیع المطالعہ ہوتے ہیں. مثلا ٹی ایس ایلیٹ اپنے دور کی یورپین زبانوں میں تخلیق ہونے والے ادب کا مطالعہ کر چکے تھے, اور بہت بسط و کشاد کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سنسکرت زبان بھی جانتے تھے. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے جب ویسٹ لینڈ جیسی نظم لکھی تو ویسٹ لینڈ میں انہوں نے جب اختتام اپنی نظم کا کیا تو اس میں سنسکرت کے الفاظ پر شانتی کے الفاظ کا استعمال کر کے اپنی نظم کو وائنڈ اپ کیا. اور ظاہر ہے کہ اس نظم میں بھی جو دنیا بڑے اقتصادی بحرانوں سے گزر رہی تھی, ان اقتصادی بحرانوں کو موضوع بنایا. وہ اس لیے کہ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ نے جو تباہی اور بربادی کا سامان کیا, ظاہر ہے کہ اس نے بڑی حد تک جو ہے وہ حساس لوگوں کو, تخلیق کاروں کو, مفکرین کو متاثر کیا.
سو ٹی ایس ایلیٹ بھی اسی دور میں زندہ تھے اور وہ اس پورے منظرنامے سے واقف تھے. سو ان کے ذہن و فکر پر بھی اس اقتصادی صورتحال اور اس بدحالی کے اثرات مرتب ہوئے. بہرحال جب ہم بحثیت نقاد کے ٹی ایس ایلیٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹی ایس ایلیٹ نے تنقید میں نیا کام کیا، نئے اضافے کیے اور ادبی تنقید کے نئے سوالات کو ترتیب دیا. اس کی رائے ہے کہ شاعری کی افادیت معاشرے کے بدلنے پر بدل جاتی ہے. یعنی جیسے معاشرہ بدلتا ہے تو شاعری کی افادیت بھی بدل جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کے بدل جانے سے معاشرہ بھی بدل جاتا ہے. جیسے ہی ظاہر ہے ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے تو سینسیبلٹی بھی بدل جاتی ہے، شعور بھی بدل جاتا ہے. اس لیے شاعری کے مقام کا اثر نو تعین ہو جاتا ہے. ہر عہد شاعری سے نئے توقعات کا مطالبہ کرتا ہے اور اسی طرح تنقید بھی اپنے عہد کی توقعات کی نمائندگی کرتی ہے. اچھا، ان کی جو توقعات ہوتی ہیں ان توقعات کی نشاندہی سے کیا ہے کہ نقاد کا براہ راست تعلق ہے. ٹی ایس ایلیٹ کے مطابق شاعری اور تنقید کی نشو و نما، شاعری سے مراد تخلیقی ادب، ٹھیک ہے، اور خاص طور سے شاعری، دنیا بھر کی شاعری. تو ٹی ایس ایلیٹ کے مطابق شاعری اور تنقید کی نشو و نما اور تغیر و تبدل کا انحصار ان حالات اور عناصر پر ہے جو ان پر باہر سے اثر انداز ہوتے ہیں. جس طرح پہلی عالمی جنگ میں اور دوسری عالمی جنگ میں مطلب ذہنوں کو اقتصادی بحران نے متاثر کیا تھا، یعنی باہر سے اثرات مرتب کیے تھے. نشو و نما اور تغیر و تبدل کا عمل شاعری اور تنقید کا داخلی اور اندرونی معاملہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ نشو و نما اور تغیر و تبدل کا تعلق شاعر اور نقاد کے شعور ذات سے ہوتا ہے. یعنی نقاد بھی شعور رکھتا ہے، اپنی ذات کا عرفان رکھتا ہے، اور نقاد بھی. تو دونوں جو ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو عرفان رکھتے ہیں، ظاہر ہے آپ اپنی ذات کا بھی عرفان رکھتے ہیں اور معاشرہ جو ہے آپ پر اثرات بھی مرتب کرتا ہے بحیثیت تخلیق کار، اور جو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان سے بھی ظاہر ہے ہر لکھنے والا متاثر ہوتا ہے اور واقف بھی ہوتا ہے. اچھا، اور ایسا شعور ذات جسے اس نے سیلف کانشیسنیس کہا ٹی ایس ایلیٹ نے، خارجی تقاضوں سے پیدا ہوتا ہے. یعنی سیلف کانشیسنیس جسے اس نے شعور ذات یا سیلف کانشیسنیس کی اس نے ٹرم استعمال کی، یہ خارجی تقاضوں سے پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے. اسی لیے ڈرائیڈن نے تاریخی شعور کو تنقید کے فکر و نظر میں شامل کیا. اب ڈرائیڈن جو ہے وہ تاریخی شعور کو تنقید کے فکر و نظر میں بہرحال جو ہے اس نے شامل کیا. اچھا، ورڈزورتھ نے عمرانی مسائل کو، یعنی سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا. کس نے؟ ورڈزورتھ نے. اور میتھیو آرنلڈ نے مذہبی سوالوں کو ادب اور شاعری کے مطالعے اور جائزے میں شریک کیا. میتھیو آرنلڈ کی ایک کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے اور یہ 1880 میں چھپی تھی، اور یہ کتاب جو ہے کلچر اینڈ انارکی کے نام سے 1880 میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی تھی. تو اس نے جو ہے جو کرسچینٹی جو مذہب ہے اس مذہب اور ادب کے ساتھ جڑے ہوئے سوالوں کو جو ہے اس نے بہت غور و فکر کے ساتھ جو ہے اپنے مطالعے اور اپنے تجزیہ کا حصہ بنایا تھا. شعور کی پرداخت اور تربیت خارجی حالات میں ہوتی ہے، یہ ایک بہرحال جو ہے وہ اہم پوائنٹ ہے، اور میتھیو آرنلڈ نے بھی اس پوائنٹ پر جو ہے وہ غور کیا تھا. اور میتھیو آرنلڈ نے کیا کیا کہ مذہبی سوالوں کو ادب اور شاعری کے مطالعے اور تجزیے میں شریک کیا، شامل کیا. شعور کی پرداخت اور تربیت خارجی حالات میں ہوئی، اور ایسی پرداخت اور تربیت نے ادب اور شاعری اور ادبی تنقید میں بدلے ہوئے
बिहेवियर्स को, रवैयों को रूनुमा किया। अच्छा, शायर और नक्काद के शऊर और शऊर ज़ात को खारजी हालात से मंसूब करते हुए टी.एस. एलियट ने क्या किया? शायर और उसके माहौल के, इन्वायरमेंट के बाहमी रिश्ते को नुमाया किया। यानी तख्लीकार और इन्वायरमेंट का जो आपसी रिश्ता है, बाहमी रिश्ता है, उसको टी.एस. एलियट ने नुमाया किया। किसको? यानी शायर यानी तख्लीकार और इन्वायरमेंट का एक आपसी रिश्ता है, उसने उस रिश्ते को जो है नुमाया करने के सिलसिले में काम किया। ताहम उसने ऐसे रिश्ते को मोहतात अंदाज में कबूल करने की जानिब भी इशारे किए। इस ज़िम्न में उसने ट्रोट्स्की, ये ट्रोट्स्की जो है, ये ट्रोट्स्की समझ लीजिए कि सोशलिस्ट दानिश्वर थे, सोशलिस्ट नक्काद थे, और ये रेवोल्यूशन के हामी थे। रेवोल्यूशन से मुराद इनकलाब के हामी थे। और ये इनकलाब कौन सा? ये वही वाला इनकलाब है जिस इनकलाब की बात कार्ल मार्क्स जैसे बड़े दानिश्वर ने की थी। अच्छा, तो ट्रोट्स्की की तसनीफ अदब और इनकलाब यानी लिटरेचर एंड रेवोल्यूशन का खास तौर पर जिक्र किया है। किसने जिक्र किया है? यानी तख्लीकार और इन्वायरमेंट के बाहमी रिश्ते को लेकर जिक्र किसने किया है? लिटरेचर एंड रेवोल्यूशन, ट्रोट्स्की की किताब का, टी.एस. एलियट ने। अच्छा, ट्रोट्स्की के बारे में मैंने आपको बताया कि ट्रोट्स्की जो है ये एक बड़ा जाहिर है कार्ल मार्क्स के बाद जो इनकलाब, कार्ल मार्क्स के इनकलाब यानी जो सोशलिज्म का इनकलाब था, उसका एक बड़ा मुफक्किर था। यानी उस की नए सिरे से ताबीरात करने वाला, नए अंदाज से ताबीरात करने वाला, यानी बुनियादी फलसफा तो वही था जो कार्ल मार्क्स का था, लेकिन ये उसका जाहिर है उसी फलसफे को अपने अंदाज से जो है वो इलेबोरेट करने वाला था या उसको इंटरप्रेट करने वाला था। तो ट्रोट्स्की ने अपनी किताब लिटरेचर एंड रेवोल्यूशन में लिखा है, ये मैं उन्हीं के यानी जो उन्हीं का ख्याल है उसको अपने लफ्ज़ों में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अदबी फनपारे पुरानी असनाफ की नई सूरतों में ज़ाहिर होते हैं और ये अमल बेहद पेचीदा है। क्या है? अदबी फनपारे पुरानी असनाफ की नई सूरतों में ज़ाहिर होते हैं और ये अमल बेहद पेचीदा है। नए मुहर्रकात के ज़ेरे असर ऐसा अमल ज़ाहिर होता है। ये मुहर्रकात खारजी माहौल में आश्कार होते हैं, ज़ाहिर होते हैं। ऐसे तनाजुर में अदब उन मुहर्रकात के ताबे दिखाई देता है और उनकी कनीज बन जाता है। अच्छा, इन मानी में अदीब मुआशरती इंसान की हैसियत में जिंदगी और माहौल के साथ मुंसलिक नजर आता है। यानी अगर हम ट्रोट्स्की के हिसाब से देखें तो उसके मुताबिक अदीब मुआशरती इंसान की हैसियत में जिंदगी और माहौल के साथ उसका बहरहाल जो है एक इंसलाक जो है वो देखने को मिलता है। यानी वो मुंसलिक नजर आता है। किसके साथ? यानी मुआशरे के साथ। अदीब जो है यानी जिंदगी जो है, मुआशरती जिंदगी और जो इन्वायरमेंट है उसके साथ उसका एक ताल्लुक जो है वो बहरहाल कायम होता है। अच्छा, ये तो बात होगी ट्रोट्स्की की। अब हम जो है देखते हैं कि ऐसे रिश्ते को टी.एस. एलियट उसूली तौर पर क्या करता है? कबूल करता है, रद्द नहीं करता, एक्सेप्ट करता है। ताहम अदब को खारजी मुहर्रकात की कनीज गर्दानना दुरुस्त नहीं समझता। वो ये नहीं समझता कि अदब जो है खारजी मुहर्रकात की कनीज है। टी.एस. एलियट के ख्याल में अदब को कनीज का मकाम देना या अदब को निजात दहिंदा करार देना ऐसे नजरिए हैं जिनमें कोई ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। यानी टी.एस. एलियट ना तो अदब को निजात दहिंदा करार देता है और ना वो अदब को कनीज का मकाम देता है। ट्रोट्स्की अदब और प्रोपेगंडे के माबैन फर्क को वाजे करता है। यानी अदब क्या है और प्रोपेगंडा क्या है। अच्छा, तो ट्रोट्स्की जो है इनके माबैन जो फर्क है उनको वाजे करता है और उसका ख्याल है कि अदीब का मौजू और उसका मवाद कायद से रुनुमा नहीं होता। कि अदीब का अकीदा क्या है,
بلکہ اس کے عقیدے کے محسوسات سے پیدا ہوتا ہے۔ ادیب کا عقیدہ کیا ہے؟ بلکہ اس عقیدے کے محسوسات سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، ٹی ایس ایلیٹ ٹروٹسکی کی تعریف کرتے ہوئے ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے، لکھا ہے کہ ٹروٹسکی اس اعتبار سے قابل اعتماد دکھائی دیتا ہے جب وہ اصرار کرتا ہے کہ انقلاب کا زمانہ ادب کی نشو و نما کے لیے سود مند نہیں ہے، کیونکہ انقلاب ادیب پر اندرونی اور بیرونی دباؤ اور پریشر کا سبب بنتا ہے۔ یعنی ریولوشن جو ہے وہ کیا ہے؟ ادیب پر اندرونی اور بیرونی دباؤ اور پریشر کا سبب بنتا ہے کہ ادیب یا تخلیق کار انہی خطوط پر اپنی نگاشات کو سپرد قلم کرے، حوالہ قلم کرے جو اس کے عقیدے کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب عقیدے سے مراد جو سوشلزم کا فلسفہ ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ٹروٹسکی اس امر کی قطعاً حمایت نہیں کرتا کہ کمیونسٹ ادیب صرف کمیونسٹ ریاست کی توصیف ہی کو اپنا موضوع بنائے، یعنی وہ ادب جو صرف فارمولے پر مبنی ہو یا ایک خاص طرح کی کلیت کی غمازی کرتا ہو یا اس کی تقلید پر مشتمل ہو، تو ٹروٹسکی جو ہے اس کی حمایت نہیں کرتا۔ ٹی ایس ایلیٹ کے اپنے خیال میں اس طرح کی شاعری کو بھی کسی طرح مسیحی طرز احساس کا ترجمہ نہیں کہا جا سکتا، یعنی مسیحی طرز احساس۔ اچھا، ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ٹی ایس ایلیٹ جو ہے وہ کرسچینٹی کو ایک ٹول سمجھتا تھا کہ کرسچینٹی کے ذریعے، مسیحیت کے ذریعے پورے یورپ کو جو ہے وہ ایک لڑی میں منسلک کیا جا سکتا ہے، یعنی پورے یورپ کے مختلف ملکوں کو مسیحیت کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک یعنی کل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو ٹی ایس ایلیٹ کے اپنے خیال میں اس شاعری کو بھی کسی طرح مسیحی طرز احساس کا ترجمہ نہیں کہا جا سکتا جو صرف مذہبی گیتوں پر مشتمل ہو۔ اچھا، اب مذہبی گیتوں والی شاعری کی بات کی ہے اور مذہبی عقیدے کا ذکر کرے، یعنی مطلب ٹی ایس ایلیٹ جو ہے وہ اس شاعری کو بھی کسی طرح مسیحی طرز احساس کا ترجمہ نہیں کہا جا سکتا جو صرف مذہبی گیتوں ہی پر مشتمل ہو اور مذہبی عقیدے کا ذکر کرے۔ اچھا جی، تو ٹی ایس ایلیٹ کی رائے ہے کہ شاعری کے نظریات کو اس طرح بھی جانچا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک انسان کے طرز احساس کو صاف شفاف بناتے ہوئے اس کے فہم و ادراک میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ توقع کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ شاعری سے کس حد تک مسرت آگی تاثر حاصل ہوتا ہے، یعنی شاعری کس حد تک وہ تاثر قائم کرتی ہے جو فرحت و انبساط کا باعث ہے۔ جیسے یہ امر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اخلاقیات کے نظریوں سے، اخلاقیات کے افکار سے انسانی اعمال و افعال کہاں تک متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح تنقیدی غور و فکر بھی فلسفیانہ غور و فکر کے مانند یا سائنسی ریسرچ کی طرح فوری نتائج کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ تنقید جن سوالوں کو مرتب کرتی ہے ان کے جائزے اور مطالعے سے انسانی لطف و انبساط میں اضافہ ہوتا ہے، انسانی مسرتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ صوفیانہ واردات اور شعری واردات کا ذکر کرتے ہوئے ٹی ایس ایلیٹ نے لکھا ہے، ٹی ایس ایلیٹ ہی کے تھاٹس کو اپنے الفاظ میں صوفیانہ تجربے اور شاعری کے تجربے میں ایک گنا مشابہت ضروری ہے، یعنی صوفیانہ تجربے اور شاعری کے تجربے میں ایک گنا مشابہت ضروری ہے، تاہم یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ علالت اور بیماری کی حالت میں
शायराना कैफियत भी वारिद होती है। ये कैफियत बीमारी और अलालत पैदा नहीं करती, इसकी इब्तदा बहुत पहले होती है, लेकिन बीमारी और अलालत में इसका बेसाख्ता इजहार मुमकिन होता है। ऐसी सूरतें जिंदगी में वाज़े होती रहती हैं और बाज औकात कोई न कोई बोझ तबीयत से उठ जाता है और ऐसा यकदम और फौरी होता है। इस कैफियत को मनफी गर्दाना जा सकता है और इसे इंस्पिरेशन का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो कुछ रूनमा होता है वो किसी ना किसी रुकावट के खात्मे से ताल्लुक रखता है। उसे रुकावट का नोट नहीं कहा जा सकता और फौरी तौर पर कोई मज़ाहमत खत्म हो जाती है, उसे उससे रुकावट का टूट जाना और फौरी तौर पर कोई मज़ाहमत का ख़त्म हो जाना कहा जा सकता है। मज़ाहमत के ख़त्म हो जाने से वो मसरत पैदा नहीं होती जिसे शायरी के साथ अमूमन मंसूब किया गया है, बल्कि एक गुना इत्मीनान और सुकून पैदा होता है। एक तरह का इत्मीनान और सुकून पैदा होता है जिसका ताल्लुक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ के उठ जाने से होता है। शायरी के ऐसे सुकून की जो किसी कड़े बोझ के रफा होने से रूनुमा होता है, सूफियाना वारदात से कोई मुशाबहत नहीं होती। सूफियाना वारदात से विजन और कश्फ पैदा होता है। शायराना वारदात जो हालत सुकून से रूनुमा होती है एक हरकत को वजूद में लाती है जो लफ्ज़ों के जरिए और उनकी तरतीब के जरिए इजहार पाती है। यानी सूफियाना तजुर्बे और शायरी के तजुर्बे में एक तरह की मुशाबहत जरूरी है, ये टी.एस. एलियट का कहना है। ताहम ये कहना गलत नहीं है कि अलालत और बीमारी की हालत में शायराना कैफियत भी वारिद होती है। अच्छा खैर, अब आप देखिए कि इसी तसलसल में टी.एस. एलियट ने शायरी और मानी का भी जिक्र किया है। टी.एस. एलियट का कहना है कि शायरी में जिसे इबहाम कहा गया है, एम्बिगुटी कहा गया है, वो इस अमल के नतीजे में रूनुमा होता है, यानी इबहाम जो तबीयत पर किसी बोझ के उठ जाने से वाक़ई होता है। शायरी का कोई मफहूम और मानी नहीं होता, मानी का मसला नसर से ताल्लुक रखता है, ये टी.एस. एलियट का कहना है। शायर का काम मानी की तरसील का नहीं है और शायरी को मानी का वसीला बनाकर शायर शायर नहीं रहता, वो किसी दूसरे शख्स का या किसी दूसरी मुआशरती ज़रूरत का आलाकार बनता है। इस ज़िम्न में यह तवक्को भी गलत दिखाई देती है कि शायरी का फ़ायदा क्या है या इसकी क्या इफादियत है। इफादियत के हवाले से शायरी की तशरीह और तोज़ीह नहीं की जा सकती। इस मसले का जिक्र करते हुए टी.एस. एलियट लिखता है, टी.एस. एलियट ही के ख्यालात हैं, अगर शायरी के जरिए किसी यादगार दिन को मनाया जाए, अगर शायरी के जरिए किसी यादगार दिन को मनाया जाए या किसी मजहबी त्यौहार को शायरी में मकाम दिया जाए या उसके जरिए लोग महजूज हों, तो ये भी कोई बुरी शय नहीं है। शायरी के जरिए तर्ज एहसास में इनकलाब पैदा हो, फहमो इदराक की सरहदें वसी तर हों और लोग दुनिया को एक नए तनाजुर में, नए सियाक में देखें, या शायरी के जरिए उन गहरे जज्बात तक रसाई हो जिनको पहले से ना तो जाना गया हो और ना पहचाना गया। मगर ये सब ऐसी बातें हैं जिनसे कोई भी नावाकिफ नहीं और उस वक्त जाहिर होती हैं जब शायरी को वसूल किया गया हो और उसके जज्बों में उतरना भी मुमकिन रहा हो। ताहम इस मसले को टी.एस. एलियट ने यहीं छोड़कर जेम्स थॉमसन के ज़बानी सिर्फ ये कहा है कि होंठ उस वक्त गाते हैं जब वो चूमते नहीं हैं और शायर उस वक्त बातें करता है जब वो गीत नहीं गा सकता। शायर उस वक्त बातें करता है जब वो गीत नहीं गा सकता। ये जेम्स थॉमसन को कोट करते हुए टी.एस. एलियट ने बात की है। चलिए जी,
تو ٹی ایس ایلیٹ کی بات جو ہے یہاں مطلب وائنڈ اپ ہوئی. اب آپ دیکھیے ہر چند کے تنقید شاعری کی دریافت نہیں کر سکتی، اس کے محل وقوع کا سراغ ضرور لگا سکتی ہے، اور اس سوال کا جواب بھی فراہم کر سکتی ہے، اس سوال کا جواب بھی فراہم کر سکتی ہے کہ واٹ از پوئٹری، شاعری کیا ہے. ٹی ایس ایلیٹ کے مطابق تنقید کے ظاہر ہونے کا وقت ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے، ایک ایسا دور ہوتا ہے جہاں شاعری اس عہد کے مزاج کا ساتھ نہیں دے سکتی. ٹی ایس ایلیٹ کی رائے کو ادبی تاریخ کے حوالے سے بخوبی پرکھا جا سکتا ہے، جانچا جا سکتا ہے. جب یہ امر واضح ہو کہ کسی بڑے شاعر نے زبان و بیان اور موضوع اور عنوان کے سارے امکانات ختم کر دیے، کسی بڑے شاعر نے کیا کیا ہے؟ زبان و بیان اور موضوع اور عنوان کے سارے امکانات ختم کر دیے ہیں، تو نئے راستے کی تلاش کے لیے تنقیدی شعور از خود رونما ہوتا ہے. تنقید کا تعلق نئے راستوں کا تعین، ان کی تلاش اور ان کی افادیت کے بیان سے ہے. تنقید کا تعلق نئے راستوں کا تعین، ان کی تلاش اور ان کی افادیت کے بیان سے ہے. ان مقاصد کے لیے تنقید نئے سوال مرتب کرتی ہے، اور ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ شاعری کا مقصد کیا ہے؟ شاعری کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کے تحت یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کوئی نیا شخص شاعری میں کیا کہنا چاہتا ہے اور کیسے کہنا چاہتا ہے، اور کن لوگوں کو اس شعری مکالمے کا مخاطب بنانا چاہتا ہے، اپنے شعری مکالمے کا مخاطب بنانا چاہتا ہے. لوگ عموماً پہلے سے موجود شعری اور ادبی ذوق کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے ایک نیا شعری انداز بیان اور شاعری کی نئی صورت شاعری کے قارئین کی اکثریت سے ہم کلام نہیں ہو سکتی. یعنی یہ جو روایت کا تسلسل ہے اس سے واقفیت کی طرف اشارہ ہے. ظاہر ہے کہ روایت کو آپ اسی طرح سمجھ سکتے ہیں: امیر خسرو، ولید اکنی کے بعد سراج اورنگ آبادی، سراج اورنگ آبادی کے بعد پھر آپ میر و سودا کے شمالی ہندوستان میں جو بڑے شاعر ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں، سودا کی طرف آ جاتے ہیں، میر کی طرف آ جاتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ غالب مومن ذوق کے دور میں آ جاتے ہیں. یعنی اس طرح جو ہے روایت کا تسلسل جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور ان سے واقفیت جو ہے وہ بہرحال جو ہے ادب کے قارئین کی بہرحال ہوتی ہے. عموماً چند لوگ یا ایک معمولی اقلیت نئے شعری انداز کی نظم کے قارئین کا حلقہ بناتی ہے. ٹی ایس ایلیٹ کا کہنا ہے کہ قاری یعنی ریڈر اور شاعر جو نئے انداز میں کلام کرتا ہے کہ مابین شاعری گزر نہیں کرتی بلکہ نظم گزر کرتی ہے. یہ نظم اپنے طور پر نہ تو اس امر کی نمائندگی کرتی ہے کہ شاعر نے نظم میں کیا کہا ہے، اور نہ اس معافی کی ترسیل کا ذریعہ ہے جو نظم کے اندر تجربے، یعنی جو آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور خیالات کے باہمی رابطے سے رونما ہوا ہے. اس لیے ایک نئی نظم قاری اور شاعر کے مابین نئے رشتوں کی ضرورت پر زور دیتی ہے، اور نئے رشتے پیدا کرتے ہوئے ان کو استوار کرتی ہے. ایک نئی نظم اپنے متعدد سوالوں کے ساتھ قاری کو اس کے ذوق شعر کے بارے میں تبدیلی پر آمادہ کرتی ہے، اور اگر نظم اپنے عہد کی نبض آشنا ہے تو قاری کے ساتھ اس کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے، اور نئی نظم شاعر اور قاری کے ریڈر کے درمیان میں وارد ہو کر مذکورہ تسلسل میں اضافہ کرتی ہے، جسے روایت یا ٹریڈیشن کہا جاتا ہے. نئی نظم کے آنے سے روایت کا تسلسل ٹوٹتا ہے، پرانا شعری ذوق انحراف کا شکار ہوتا ہے. ریڈر قاری ایک نیا رشتہ استوار کرتا ہے، اور روایت مذکورہ رشتے کو قبول کر کے دوبارہ ایک نئے تسلسل کو ظہور کرتی ہے. نئی نظم نئے زمانی تسلسل کو پیدا کرتے ہوئے ارتقاء روایت کا سبب بنتی ہے.
اچھا جی، تو ٹی ایس ایلیٹ کے تنقیدی افکار کا تاریخ ساز مضمون، روایت اور انفرادی صلاحیت، ٹریڈیشن اینڈ دا انڈیویجول ٹیلنٹ، 1919 کئی اعتبار سے ایک اہم دستاویز ہے۔ ٹریڈیشن اینڈ دا انڈیویجول ٹیلنٹ ایک لحاظ سے، کئی اعتبار سے ایک اہم دستاویز ہے۔ مذکورہ مقالے کو لکھتے وقت ٹی ایس ایلیٹ کی عمر 30 برس کی تھی، لہذا خیال گزرتا ہے کہ اس مذکورہ مقالے کی تحریر کو انقلاب روس 1917 1917 نے بھی ضرور متاثر کیا ہوگا، یعنی جو سوویت یونین میں ریولوشن آیا تھا 1917 میں، اس نے بھی ضرور متاثر کیا ہوگا، لیکن انقلاب روس سے کہیں زیادہ گہرا اثر شاید پہلی جنگ عظیم کا رہا ہوگا، جس نے امریکہ سے وارد ہونے والے نو عمر ٹی ایس ایلیٹ کی نگاہوں میں اس دوراہے کو آشکار کیا جس سے مغربی تہذیب جنگ کے دنوں میں دو چار تھی، یعنی 1914 والی پہلی عالمی جنگ اور 1939 والی دوسری عالمی جنگ۔ تو یہ چونکہ جو ہے یہ چونکہ 1919 کا ہے تو دوسری عالمی جنگ تو بعد میں ہوئی، تو اس کو متاثر کیا پہلی عالمی جنگ کی صورتحال نے۔ اچھا، ٹی ایس ایلیٹ آپ کو معلوم ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ بھی امریکہ سے برطانیہ آیا تھا، اور ایزرا پونڈ بھی امریکہ سے برطانیہ آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک جو پہچان کے لیے جو انسان اپنی جڑوں کی روٹس کی تلاش میں ہوتا ہے، تو یہ دونوں جو ہے وہ اپنی روٹس کی تلاش میں ہی برطانیہ آئے تھے امریکہ سے۔ اچھا، تو دیکھیے کہ پہلی جنگ عظیم نے بھی اس پر اثرات مرتب کیے ہوں گے، جس نے امریکہ سے ظاہر آنے والے ٹی ایس ایلیٹ کی نگاہوں میں اس دوراہے کو آشکار کیا جس سے مغربی تہذیب جنگ کے دنوں میں دو چار تھی، یعنی پورا مغرب جو ہے وہ جنگ سے دو چار تھا۔ اس کے علاوہ 20ویں صدی کے ابتدائی 10-15 برس بھی روایت کے تصور کو کچھ زیادہ اہم نہیں گردانتے تھے۔ روایت سے مراد ابتذال اور انحطاط کے رویے تھے، ظاہر ہر چیز میں ڈیٹیریوریشن آ رہی تھی، انحطاط آ رہا تھا، گراوٹ آ رہی تھی، جن کو ادب میں شامل کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ابتذال، گراوٹ اور انحطاط کے معنی روایت کو متروک قرار دیتے تھے، اور روایت کے ذریعے جو رشتہ ماضی کے ساتھ قائم ہوتا تھا اس کے ٹوٹنے کے خدشات بھی کم تشویشناک نہ تھے، یعنی وہ بھی بہت زیادہ تشویشناک تھے۔ انقلاب روس نے جہاں ایک نئے زمانے کی خوشخبری دی تھی، وہیں اس نے اپنی آمد سے یورپی تہذیب کے تمدنی عصر حاضر کو ایک فرسودہ اور زوال آمادہ معاشرے کا نام دیا تھا۔ یورپ کا ماضی اور عہد حاضر دونوں مشکوک دکھائی دیتے تھے، اور روایت کی کوئی بھی قدر و قیمت نظر نہیں آتی تھی۔ بے حد پیچیدہ حالات کے پس منظر میں، اس وقت جو بے حد پیچیدہ حالات تھے ان کے پس منظر میں، ان کے بیک گراؤنڈ میں، ٹی ایس ایلیٹ نے اپنا مقالہ ٹریڈیشن اینڈ دا انڈیویجول ٹیلنٹ، یعنی روایت اور انفرادی صلاحیت، حوالہ قلم کیا، یعنی اس کو لکھا، اور اس کے ساتھ ادب اور تنقیدی افکار میں ایک اثباتی رجحان ظاہر ہوا۔ اچھا، پروگریس یعنی ترقی اور ارتقاء کا تصور جو 19ویں صدی کی رجائیت کا ایک باوقار استعارہ تھا، ٹی ایس ایلیٹ کے مقالے میں نئے انداز کے ساتھ شامل ہوتے دکھائی دیتا ہے، یعنی پروگریس، ترقی، ارتقاء، یہ 19ویں صدی کی رجائیت کا ایک باوقار میٹافر تھا، استعارہ تھا، اور یہ ٹی ایس ایلیٹ کے مقالے میں نئے انداز سے شامل ہوتے دکھائی دیتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کا مضمون، جس کا انگریزی میں ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ عنوان ہے، اس کا اردو میں ترجمہ مختلف لوگوں نے مختلف طرح سے کیا ہے۔ ٹریڈیشن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ روایت ہی کیا گیا ہے، تاہم عنوان کے دوسرے حصے میں انڈیویجول ٹیلنٹ کا ترجمہ نئی تخلیق کیا گیا ہے، تاہم نئی تخلیق کے مقابلے میں انفرادی صلاحیت زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔
ایسا اس لیے بھی موضوع ہے کہ ٹی ایچ ایلیٹ کے مضمون میں لکھنے والے اور لکھے گئے ادب پارے کا ذکر ہے اور ادب پارہ تخلیق کے معنی دیتا ہے، لیکن نئی تخلیق کی ترکیب میں لکھنے والا نظر نہیں آتا۔ اس لیے انفرادی صلاحیت کی ترکیب کو نئی تخلیق پر ترجیح دینا مناسب ہے۔ روایت اور انفرادی صلاحیت یعنی ٹریڈیشن اینڈ دا انڈیویجول ٹیلنٹ، روایت اور انفرادی صلاحیت کے دائرہ فکر میں ٹی ایچ ایلیٹ نے روایت اور نئے شاعر کے باہمی رشتے کا تذکرہ کیا ہے۔ شاعر سے محض نظم کو مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تخلیقی فنکار مراد ہے جو ادب سے تعلق رکھتا ہے یا جس کا ادب سے تعلق ہے۔ روایت اور کسی نئے لکھنے والے کا باہمی رشتہ ایک عرصے سے موضوع بحث رہا تھا، وہ اس لیے کہ کوئی بھی لکھنے والا اس وقت تک نیا شاعر یا ادیب نہیں کہلا سکتا تھا جب تک کہ وہ روایت سے انحراف نہ کرتا ہو اور بغاوت پر آمادہ نہ ہو۔ اس کا روایت سے باغی ہونا اس کی صفت تھا۔ ان رویوں کے بغیر وہ نہ تو طبع زاد ہو سکتا تھا، نہ جدت پسندی ہی کو اپنا سکتا تھا۔ طبع زاد اور جدت پسند ہونا نئے ہونے کی خصوصیات میں شامل تھا، اور کوئی ادیب صرف اس وقت طبع زاد اور جدت پسند ہوتا جب اس کی تحریروں سے انحراف روایت کا رویہ ظاہر ہوتا تھا۔ انحراف روایت کو کسی ادیب اور شاعر کے نئے ہونے کی ضمانت گردانتا تھا۔ ٹی ایچ ایلیٹ نے اس مقبول عام انداز فکر کی نفی کی اور روایت کے بطن سے نئے ہونے کی خوبیوں اور توقعات کو اپنے تنقیدی افکار کا موضوع بنایا۔